تاریخ میں کچھ ایسی گناہگار خواتین گزری ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کر کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف گمراہی کی طرف مائل کرنے میں بلکہ انبیاء کرام کو قتل کرنے میں بھی شامل تھیں۔ سب سے پہلے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ آج جس جگہ ڈیڈ سی کی نہر موجود ہے اور اس نمک کی جھیل میں کوئی زندگی موجود نہیں ہے، اس جگہ سدوم اور گمورہ کے زرخیز علاقے آباد تھے، جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم میں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے بدفعلی کے مرتکب تھے، اور جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایسے علاقوں کی ہی ہم خیال تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات آخر کیا ہوگی کہ ایک پیغمبر کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے باوجود وہ بد نصیب عورت ہدایت نہ پا سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر اللہ نے فرشتے بھیجے اور یہ خبر آپ علیہ السلام کی بیوی نے جا کر قوم لوط میں پھیلا دی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ السلام کو قوم لوط پر آنے والے عذاب کا پیغام دیا، اور فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس قوم پر پتھروں اور آگ کی بارشیں ہونے لگیں، اور آپ کی زوجہ جو اس قوم کی یہ حالت دیکھتی تو وہیں بین کرنے لگتی، اور وہ بھی اسی قوم کے ساتھ راکھ ہو گئی۔ سدوم میں آج بھی وائلا کی باقیات موجود ہیں، جسے لوط وائف پلر کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر بائبل کے علاوہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی جو شرک جیسے گناہ میں شامل ہوئی۔ یہ قوم بت تراش کر ان کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ قوم نہایت ہی سرکش تھی۔ آپ علیہ السلام کو مجلسوں میں دھتکارا جاتا اور ہر جگہ پر آپ علیہ السلام کی تذلیل کی جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایک کافر تھی اور انہی لوگوں کے ساتھ شرک میں شامل تھی۔ کافروں کی مجلس میں شامل ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل قرار دیتی، نعوذ باللہ۔ اور جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا تو یہ عورت اس کی مخبری کرتی اور سب کافروں کے ساتھ مل کر اس مومن پر تنگی لاتی۔ آپ کا ایک بیٹا بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا۔ اس عورت کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب اللہ نے قوم نوح پر سیلاب نازل کیا تو یہ نافرمان عورت بھی اپنی قوم کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ دلائلہ ایک وہ عورت ہے جو ہزاروں سال سے بے وفائی سے جانی جاتی ہے۔ اس کا ذکر بائبل کے علاوہ مختلف مسلم مفسرین نے بھی کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہایت طاقتور آدمی سیمسن پیدا ہوا۔ سیمسن اتنا طاقتور تھا کہ تنہا 100 اور ہزاروں کی تعداد میں افراد کو موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے سیمسن کو قاضی کے طور پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بل بوتے پر قوم مالکہ بزوری پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ تب قوم مالکہ بزوری نے ایک خوبصورت عورت دلائلہ کو سیمسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے بھیجا، اور سیمسن اس کی نازکی اور خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ اس کی طاقت اس کے لمبے بالوں میں ہے۔ تو ایک رات دلائلہ نے موقع پا کر اس کے بال کاٹ دیے، اور قوم مالکہ نے اسی رات اس پر حملہ کر کے اس کی آنکھیں نوچ لی اور اسے کال کوٹری میں بند کر دیا۔ تبھی سیمسن نے اللہ سے توبہ طلب کی۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر کے اسے طاقت دی، اور جن 2 ستونوں سے اسے باندھا گیا تھا اس نے وہ دونوں ستون اپنے زور بازو سے توڑ دیے، اور سارا کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیمسن، دلائلہ اور قوم مالکہ کے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ جیزبل لبنان کی ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ہوئی اور وہاں شرک کو عام کرنے کی سازشیں کرنے لگی۔ اہل ایمان کے ساتھ اس کا رویہ بہت سخت تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ یرمیہ نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کی تو اس ظالم عورت نے نیزے سے ان بزرگ کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیہ نے اس عورت کو بد دعا دی کہ تیری اس خوبصورتی جسم کو جنگلی کتے کاٹ کھائیں گے۔ اللہ نے اس قوم پر حضرت الیاس کو مبعوث کیا، لیکن اس ظالم عورت کو ہدایت نہ ملی، اور پھر قوم اسرائیل کے قریب واقع ایک جنگلی قبیلے نے اس قوم پر حملہ کیا اور جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، جہاں اسے جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ اطالیہ۔ حضرت الیاس کے دور میں موجود جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اطالیہ تھا۔ وہ بھی نہایت خوبصورت اور مغرور تھی، اور اس کی شادی ہمسائے ملک کے ایک شہزادے سے ہوئی۔ اس ملک میں بھی شرک عام ہونے لگا، لیکن اسی وحشی قبیلے نے اس ملک پر بھی حملہ کیا اور اطالیہ کو باندی بنا کر اس پر بہت ظلم و ستم کیا۔ ظلم و ستم سہنے کے بعد اطالیہ نے اللہ کو مان لیا، لیکن ایک ہی سال کے بعد وہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اطالیہ کی بیٹی کے قتل کے بعد اسے ملک کی سلطنت ملی، جس کی وجہ سے طاقت کے نشے میں آ کر اس نے اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ اس کا ایک پوتا پھر سلطنت کا بادشاہ بنا اور اس نے اطالیہ کو اپنے محل سے باہر نکال دیا، اور محل کے باہر اطالیہ بہت ہی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ اطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے۔ ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔
یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ ہیروڈیاس ایک نہایت غریب لیکن ایک حسین و جمیل عورت تھی اور فلسطین کے ایک شاہی خاندان کی بہو بنی اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی۔ جب وراثت کی تقسیم کے دوران اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر فلپ کی سلطنت اس کے بھائی اینٹیپاس کی نسبت بہت چھوٹی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کے بھائی اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ اس دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قوم کو راہ راست پر لانے پر مبعوث تھے۔ ہیروڈیاس کو حضرت یحییٰ کی باتیں بالکل پسند نہ تھیں، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا اور اسے قتل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو بہکانے لگی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی جوان ہو کر اپنی ماں سے بھی زیادہ خوبصورت نکلی۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نورانی صورت دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی، انہوں نے دعوت گناہ دینے لگی، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بغض و عداوت میں جلنے لگی۔ ایک مرتبہ اینٹیپاس کی سالگرہ پر ہیروڈیاس کی بیٹی نے ایک خوبصورت رقص پیش کیا جس میں اس نے اپنے تن سے آہستہ آہستہ سب کپڑے اتار دیے اور بادشاہ اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ہیروڈیاس کی بیٹی سے کہا کہ بتاؤ تم کیا مانگتی ہو۔ بیٹی نے اپنی ماں کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل مانگا اور اینٹیپاس نے ایسا ہی کیا۔ نبی کے قتل کے نتیجے میں وہ ماں بیٹی اور اس کا شوہر عبرتناک انجام کو پہنچے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی۔ قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر نہایت سخت الفاظ میں ہوا ہے کیونکہ ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی۔ روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور اس کے علاوہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی ہمیشہ آگے آگے رہا کرتی تھی۔